جی فیض آپ کراچی پر بھی لوگ جو تھا جو میں نے کل کیا تھا، بعد میں احساس ہوا کہ اس میں بہت ساری باتیں تو رہ گئی ہیں کرنا، اور ویسے بھی آپ سے میں نے اس میں ذکر کیا تھا کہ میں ایک ولاگ آپ کے ساتھ اور اس پہ کروں گا، بلکہ شاید 2 اور کروں. تو یہ بہرحال اس سلسلے کا دوسرا ولاگ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں. تو کل میں چوتھے مال کا بتانا بھول گیا تھا، زینب مارکیٹ جو صدر میں ہے. زینب مارکیٹ کے اپوزٹ ایک ایٹریم مال بھی ہے، اس کی فوڈ کورٹ بھی اچھی ہے، آپ بھی انجوائے کریں گے. اور ہاں، اب آپ کو بتاؤں کہ جینٹس کی شاپنگ کے لیے بلکہ لیڈیز کی شاپنگ کے لیے بھی ایون انڈر گارمنٹس ہو گئے، شارٹس ہو گئے، ٹی شرٹس ہو گئیں، شرٹس ہو گئیں، ٹراؤزرز ہو گئے، جینز ہو گئے، ڈریس پینٹ، ڈریس شرٹ، سب کچھ ان سب کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کم پیسوں میں اچھا مٹیریل ملے تو آپ زینب مارکیٹ کراچی جائیے اور اپنی من پسند چیزیں وہاں سے خریدیے، اور کافی کم ریٹ پہ آپ کو چیزیں ملیں گی. اس مارکیٹ کی ایک بہت خوبصورتی یہ ہے کہ پرائس ٹیگ جو اوپر لگا ہوتا ہے یہ اس کے اوپر بھی ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، بلکہ جب آپ کیشیئر پہ جاتے ہیں تو بعض اوقات کیشیئر کچھ مزید ڈسکاؤنٹ اس پہ دے دیتا ہے. آپ کو ڈسکاؤنٹ مانگنی نہیں پڑتی. لاہور میں تو آپ اگر کریم بلاک بھی چلے جائیں یا کہیں بھی چلے جائیں، کریم بلاک مارکیٹ لاہور کی مشہور ہے، کراچی کے دوستوں کی آگاہی کے لیے بتلا رہا ہوں، ان کی انفارمیشن کے لیے. تو لیکن یہ ہے کہ آپ کو وہاں ڈسکاؤنٹڈ مل جاتے ہیں کپڑے یہ کریم بلاک میں، لیکن اگر آپ فردر ڈسکاؤنٹ ان سے ریکویسٹ بھی کریں گے تو نہیں دیں گے. جبکہ زینب مارکیٹ کراچی میں ڈسکاؤنٹڈ تو ہے، لیکن وہ اس کے اوپر آپ کو بیچتے ہوئے بعض دکاندار فردر ڈسکاؤنٹ بھی کر دیتے، بعض نہیں بھی کرتے. بعض کہتے ہیں کہ سر یہ پرائسز آلریڈی باقی شہر کی نسبت ڈسکاؤنٹڈ ہے. دوسری بات، کراچی میں بیکری مافیا نہیں ہے، سب سے خوشی کی بات جو اس کو لاہور سے بہت اوپر لے جاتی ہے. کوئی جلال سنز نہیں نظر آئے گا، کوئی آپ کو بریڈ اینڈ بیونڈ نہیں نظر آئے گا، کوئی آپ کو گورمنٹ نہیں نظر آئے گا، کوئی آپ کو کیکس اینڈ بیکس نہیں نظر آئے گا. اور لاہور کا شہری سب سے زیادہ جن سے ٹھگ رہا ہے گورمنٹ اور کیکس اینڈ بیکس آپ جانتے ہیں. تو ہر علاقے کی لوکل بیکری ہیں، انڈیپینڈنٹ بیکری ہیں. میکسیمم یہ ہوگا اگر کسی بیکری کی کسی ایک کمپنی کی کوئی ایک سے زیادہ بیکریاں ہیں بھی تو شہر میں وہ 3 یا 4 ہوں گی بس. اس طرح نہیں ہے کہ گلی گلی میں وہی بیکری کھلی ہوئی ہے. تو لوکل بیکریز ہیں، لیکن ان لوکل بیکریز کی پروڈکٹس اتنی شاندار جو آپ کو لاہور میں نہیں ملیں گی. ملیں گی تو کچن کوزین پہ ملیں گی تو یہاں پہ ہائی لیول کی بیکریز پہ ملیں گی. لیکن وہاں وہ جو یعنی کہ پرسنل بیکریز بھی ہیں جو کسی بندے نے کوئی 1 یا 2 ہی کھولی ہوئی ہیں، ان کی بھی کوالٹی جو ہے بیکری آئٹمس کی وہ لاہور کی نسبت نہایت بہتر ہے، ورائٹی بھی بہت زیادہ ہے. تو کراچی میں آپ کو ایک یہ فائدہ ہے کہ آپ یہ ٹھگے نہیں جائیں گے گورمے اور کیکس اینڈ بیکس کے ہاتھوں. اچھا جی، ایٹریم مال کا بھی ذکر ہو گیا. ہاں، اگر بہت اچھی آئس کریم کھانا چاہتے ہیں، اب ان کے کچھ کراچی میں آؤٹ لیٹس ہیں، ان کی زیادہ ہیں. مہران آئس کریم مت مس کیجئے، لیکن بہتر ہے کسی کراچی کے ہوسٹ کو ساتھ لے کر جائیں. پیسے بے شک وہاں پہ آپ دے دیں. فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو ہوسٹ آپ کے ساتھ جائے گا اس کو وہاں پہ آئس کریم کا پتہ ہے کہ کس طرح بنوانی ہے، کون سی بنوانی ہے. ایک بڑی سائنس ہے وہاں پہ جو ایک دفعہ جانے والے کو نہیں پتہ لگ سکتا. تو لہٰذا کسی کراچی کے دوست کو ساتھ لے کر جائیے اور مہران آئس کریم کو مس مت کیجیے. اگلی جگہ جو دیکھنے والی ہے وہ ہے جی پورٹ گرینڈ پہ 1000 روپے کی ٹکٹ ہے. اور 1000 روپے کی ٹکٹ انہوں نے اس لیے لگا دی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں بہت زیادہ رش پڑ جاتا تھا، لوگ فری میں آتے تھے، کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے اور یہاں کے ماحول کو خراب کرتے تھے. آپ کو پتہ ہی ہے آوارہ لڑکے جو ہوتے ہیں. میں کسی کمیونٹی کو برا نہیں کہنا چاہ رہا، اس لیے میں مزید ڈیٹیل میں نہیں جاتا. 1000 کا ٹکٹ ہے، وہ صرف انٹری ہے، تو صرف وہی جائیں جو افورڈ کر سکتے ہیں. ادروائز اگر آپ پورٹ گرینڈ پہ جائیں گے آپ کو انٹر ہونے نہیں دیا جائے گا اور آپ کو ایک مایوسی ہوگی. تو لہٰذا اگر آپ نہیں افورڈ کر سکتے 1000 اضافی دینا تو مت جائیے. اچھا جی، اس کے بعد بات آ جاتی ہے ابھی کراچی کی میں مزید بات کر رہا ہوں. کراچی کے لوگوں کی سیوک سینس بہت بہتر ہوئی ہے، بہت زیادہ بہتر ہوئی ہے. یہ سڑک پہ گاربیج نہیں پھینکتے. جی بالکل، میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب نے جو ان کو گرین لائن کا تحفہ دیا وہ ایک بہت بڑا احسان ہے کراچی والوں پہ، لیکن کراچی والوں پر بھی آفرین ہے. مجال ہے کسی بس کے اندر کچھ مارکر سے لکھا ہو، مجال ہے کسی نے کوئی سیٹ کو نقصان پہنچایا ہو، مجال ہے کوئی بندہ اسٹیشن پہ باہر نکل کر بھی اپنا ٹوکن پھینکتا ہو، کوئی نہیں پھینکتا. کراچی امپروو کر گیا ہے. یہی میں نے سی سائڈ کے والے سے بھی آپ کو بتایا، اب گاربیج نظر نہیں آتا. کراچی کے لوگ بھی سینسیبل ہیں. کراچی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہاں کے دکانداروں کا اخلاق. میں میڈیکل سٹور پہ گیا، جو دوائی کا ڈبہ مجھے لاہور میں 300 روپے کا ملتا ہے اس نے خود مجھے 230 میں دیا. جو دوائی کا پتہ جس دوائی کا پتہ مجھے لاہور میں 500 کا ملتا ہے اس نے خود 450 کا دیا. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ کتنے پیارے لوگ ہیں، یہ گھر ہے مہمان کی کتنی قدر کرتے ہیں. کراچی میں بہت کچھ اور دیکھنے کو. منوڑا بیچ پہ ہم گئے. منوڑا بیچ پہ جانے کے لیے لوگ 2 طریقے استعمال کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں وہ کماڑی سے کشتی یا بوٹ پہ جاتے ہیں، اور دوسرا طریقہ ہے کہ آپ بائی روڈ چلے جائیں. تو میری ایک فیمیل کزن ہے،
ان کے میاں کا میں نام یہاں لینا پسند کروں گا، سبحان. تو سبحان بھائی نے بنی ہمارے ساتھ اچھائی کی، وہ اور ان کی فیملی، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو منوڑا بیچ دکھاتے ہیں، اور منوڑا بیچ انہوں نے ہمیں دکھائی، اور واقعی میں منوڑا بیچ جو ہے وہ دیکھنے والی جگہ ہے. آپ وہاں پہ ضرور جائیے اگر ہو سکے. اگر نہیں جا سکتے تو پھر کلفٹن بیچ کو دیکھ لیں، انجوائے کر لیں، اور 2 دریا کا پورشن دیکھ لیں تو وہ بھی آپ خاصا انجوائے کریں گے. کیا وجہ ہے کہ کراچی لاہور سے لک میں زیادہ اچھا لگتا ہے، جو اس کے پوش ایریاز ہیں یا جو کمرشل ایریاز ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ اسلام آباد کا کمرشل ایریاز یا جو مارکیٹیں ہیں وہ لاہور سے زیادہ اچھی لگتی ہیں؟ کس چیز میں لاہور پیچھے ہے؟ میں نے اس کے بڑا غور کیا اس پہ، کیونکہ دیکھیں لاہور کی سب سے خوبصورت روڈ جو ہے کمرشل ایریاز میں وہ ایم عالم روڈ ہے، تو میں نے اس کو بھی دیکھا ہے. میں نے کراچی کو تو خیر ماشاءاللہ 3 تلوار، کلفٹن اور سارے ماڈرن علاقے جو ڈرگ روڈ ہے یہ بھی دیکھے ہیں. اور اس کے علاوہ اسلام آباد کا میں نے DHA فیز 2 بہور دیکھا ہے، میں نے جناح سپر مارکیٹ دیکھی ہوئی ہے، بلکہ اسلام آباد تو میں 1 سال سے زیادہ رہا بھی تھا، 1.25 سال تقریباً. کیا وجہ ہے کہ یہ شہر لاہور سے زیادہ گلو کرتے نظر آتے ہیں رات کو؟ وہ میں نے وجہ پکڑ لی ہے. لاہور کے ریسٹورنٹس پر سائن بورڈ اچھے نہیں لگے ہوئے، میں بالکل آنیسٹ بتا رہا ہوں. گھٹیا ترین سائن بورڈ لاہور کے ریسٹورنٹس پہ لگے ہوئے ہیں. کیفے لانتوں کا سائن بورڈ دیکھا ہے آپ نے؟ ذرا دیکھ کر آئیں. یہ جو آپ کا دوسرا آرکیڈین کیفے دیکھا ہے سائن بورڈ؟ آپ یہی کراچی اور اسلام آباد کے سائن بورڈز رکھیں. جی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، میں آپ کو بتاؤں گا نہیں کہ کیا ہے، آپ دیکھ کر آئیں. آپ کہیں گے یہ لاہوریوں کا قصور ہے، یہ پینڈو ہیں، آج بھی پینڈو ہیں، ان کو اپنے آپ کو گلوریفائی کرنا نہیں آتا. یہ کسی ریسٹورنٹ میں بہترین کھانا کھلا رہے ہوں گے، لیکن اس کے باہر اتنا فضول سا مونوگرام لگاتے ہیں کہ جو ذرا بھی اٹریکٹیو نہیں ہوتا. اس معاملے میں اسلام آباد اور کراچی یہ لاہور سے آگے ہیں، بالکل جو دونوں لاہور سے آگے ہیں. میں کراچی کی ایک بیکری بتا دیتا ہوں. اگر آپ ہیں کراچی میں اور آپ اسی گرین لائن ٹرین پہ بس سروس پہ جاتے ہیں، گرو مندر پہ اتریے. گرو مندر پہ رائٹ سائڈ پہ آپ کے لحاظ سے اگر آپ جا رہے ہیں حیدری والی سائڈ سے یا کہہ لیں عبداللہ چوک والی سائڈ سے ٹورڈز نمائش چورنگی سے پچھلا اسٹیشن ہے گرو مندر، وہاں پہ اتریں. ایک بلو ریبن بیکرز ہے، آپ اس میں جائیں اور آپ حیران رہ جائیں کہ یار اتنی شاندار چیزیں یہاں پہ ملتی ہیں. پھر کراچی کے تافتان، کراچی کے شیر مال، یہ چیزیں جو لاہور میں مسنگ ہیں. ہاں کراچی اور لاہور کا ایک اور مزیدار فرق آپ کو بتاؤں، کراچی میں آپ کو سادہ نان نہیں ملے گا، وہ خمیری روٹی ہے جس کو وہ نان کہتی ہیں. سادہ نان لاہور والا وہاں پہ اویلیبل نہیں ہے، خمیری روٹی کو وہ نان بولتے ہیں. ہاں روغنی نان لیں گے، کلونجی نان لیں گے، وہ دیں گے آپ کو. لیکن کراچی کا شیر مال، کراچی کا تافتان، یہ 2 ایسی پروڈکٹس ہیں جو بہرحال لاہور میں آپ کو نہیں ملتی. اور وانس اگین کہوں گا کہ مہران کی آئس کریم لازمی کھائیے. کراچی کہاں پہ مار کھاتا ہے؟ کراچی مار کھاتا ہے اس کی سڑکوں کی بدترین حالت. افسوس سندھ گورنمنٹ اور کراچی کی لوکل سٹی گورنمنٹ سنسیئر نہیں ہے. اس پہ بہت ہی رنج ہوتا ہے، بہت ہی رنج ہوتا ہے. دوسرا ویک پوائنٹ ہے اسٹریٹ کرائمز. میں جب بھی گھر سے باہر گیا تو جن کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا انہوں نے مجھے 2 نصیحتیں کی. بھائی موبائل پینٹ کی اگلی پاکٹ میں رکھ لو، اوپر کی شرٹ کی پاکٹ میں نہ رکھو. بھائی پرس کو بار بار ہاتھ مارو، پرس میں کم سے کم پیسے رکھو، ایون کہ کارڈ بھی کوئی ایک آدھ رکھو، کارڈ بھی چھپا کے کہیں رکھو. تو یہ کراچی کا بہت بڑے 2 ایشوز ہیں. ٹوٹی ہوئی سڑکیں اور اس کی وجہ سے سڑکوں پہ ڈسٹ ہوتی ہے. مطلب یہ جو نارتھ ناظم آباد، بفر زون، ڈرگ روڈ، یہ سارے علاقے، یہاں پہ آپ کو باقاعدہ سڑکوں پہ ایک مٹی سی نظر آئے گی، ڈسٹ نظر آئے گی ہوا میں معلق. تو یہ تھوڑا پریشان کرتی ہے کہ یار اس شہر کو کیا ہو گیا ہے. اور اگر آپ جمشید روڈ وغیرہ جائیں اور ان علاقوں میں جائیں تو آپ خود دیکھیں گے سڑکوں کی بری حالت ہے، بہت بری حالت ہے. کراچی سستا ہے، کراچی مہنگا نہیں ہے، یہ کراچی کا بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے. مثلا اگر آپ لیٹ سے کہ نمائش چورنگی تک تو آپ بس پہ ہی آ جائیں گے. نمائش چورنگی سے آگے اگر آپ 3 تلوار جانا چاہتے ہیں جو کلفٹن کا علاقہ بہت مشہور علاقہ ہے، تو رکشہ آپ کو 350 میں پہنچا دے گا. یہ لاہور میں نہیں ہوتا، لاہور میں نہیں ہوتا. اسی طرح نارتھ ناظم آباد سے میں بہت جگہوں پہ گیا ہوں اور میں نے دیکھا کہ بڑی سستی سروس مل جاتی ہے آپ کو. مطلب یہ رکشہ ہو گیا، یا اگر آپ وہ بائکیا وغیرہ بھی لیتے ہیں تو وہ بھی وہاں پہ سستا ہے. بائکیا کا اصل مزہ یہ ہے کہ وہاں پہ جب آپ نمائش چورنگی سے باہر نکلتے ہیں، چاہے ٹومب آف قائد اعظم کی طرف نکلیں یا چاہے لیفٹ سائڈ پہ نکلیں جو پچھلے بھی لوگ میں بتایا ہے، تو بہت سارے بائکیا والے کھڑے ہوتے ہیں جو آپ سے ڈائریکٹ پیسے لے کے بغیر میٹر آن کیے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ ایک اچھا طریقہ ہے. 120 روپے میں آپ صدر پہنچ جاتے ہیں، 120 روپے میں ہی صدر سے آپ بنس روڈ پہنچ جاتے ہیں. تو میں نے تو یہ انجوائے کیا ہے. آپ جائیے کراچی دیکھ کر آئیے، پھر مجھ سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجیے. لاہور انفراسٹرکچر میں زبردست ہے، بہت پیارا شہر ہے لاہور. اس کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ کمال ہے، سڑکوں کی حالت بہت اچھی ہے. کراچی میں جا کے دکھ ہوتے ہیں.
اور اگر بارش ہو جائے تو کہتے ہیں کراچی کی تباہی پھر جاتی ہے. آئی واز ویری لکی کہ مجھے کہ سب نے کہا تھا کہ تم غلط وقت پہ جا رہے ہو اور یہ بارشیں ہو جائیں گی اور تمہارا سارا ٹرپ جو ہے ستیہ ناش ہو جائے گا. لیکن اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ جس دن میں ٹرین سے کراچی پہنچا تو بالکل کوئی بارش اس دن سے نہیں ہوئی, اور واپسی میں بائی ایئر آیا تو الحمدللہ بہت میں نے انجوائے کیا. گرین لائن ٹرین میں نے سفر کیا اور بہت کوالٹی کا وہ سروس تھی ان کی. مطلب انہوں نے باقاعدہ ہمیں رات کا کھانا دیا, صبح کا ناشتہ بھی دیا, اور اس کے علاوہ ایک ٹوائلٹ کٹ بھی دی جس میں کہ ریزر بھی تھا, اس کے ساتھ کریم بھی تھی, اس کے علاوہ چھوٹا سا ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش اور ایک کوم بھی تھی, کنگھی بھی. تو یہ میرا رہا ہے سفر اور میں نے بہت انجوائے کیا ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ میں ان لو وتھ کراچی. اب میں واپس آ گیا ہوں لاہور اور اپنا دل کراچی میں چھوڑا ہے. بہت بہت شکریہ.